اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے 12th کی جو اردو ہے اس کی غزلیات میں سے حیدر علی آتش کی جو غزلیں ہیں ان کی تشریح ہم پچھلے دنوں سے ان کے اشعار کی تشریح، ان کے غزلوں کی تشریح ہم پچھلے دنوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا جو پہلی غزل ہے اس کے آخری 3 اشعار کی تشریح اور دوسری غزل کے چند اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی غزل کے جو آخری 3 اشعار ہیں جن میں مقطع بھی شامل ہے، ان کی تشریح اس طرح ہے، ترنم سے پڑھیں گے۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پہ اپنی جب باسائی کا، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پہ نقش اپنی جب بسائی کا، دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا، دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، پیام برنما یسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، پیام برنما یسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہے آوارہ، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کیے بھی ہیں جستجو کرتے، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کیے بھی ہیں جستجو کرتے۔ پیارے بچوں،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزل کی جو خوبی ہے وہ عشق ہے. غزل کی بنیاد عشق پر ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا. پچھلے دنوں چونکہ میں نے آپ کو تعارف بھی دیا ہے، میرا نام محمد رمضان بانڈے، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول یملر پائن، زون راجوار، ڈسٹرکٹ کپوارہ، آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بہنی پورہ، زون راجوار کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے 12ویں جماعت کے اردو کے اسباق، اردو پڑھانے کی مجھے ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ہیومنٹیرین گراؤنڈس پہ مجھے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. چونکہ پچھلے دنوں سے ہم غزلوں کی تشریح کرتے آئے ہیں. خواجہ حیدر علی آتش کی غزلوں کا جو پہلی غزل کا جو سبق وہ ہم نے پڑھا ہے، اور پہلی غزل کا پہلا سبق، پہلی اشعار کی تشریح تو ہم نے کی ہے، جس میں مطلب بھی شامل ہے. اور پہلی غزل کے دوسرے حصے کی تشریح ہونی باقی ہے، وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے، غزل حسن عشق کی آئینہ دار ہے. اس کا موضوع حسن عشق ہی ہے، لیکن غزل میں حسن عشق کے علاوہ ہر طرح کے موضوعات آج بیان کیے جا رہے ہیں. اب غزل میں ہر طرح کے موضوعات، چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، مذہبی ہوں، ہر لحاظ کے مسائل اس میں ذکر کیے جا رہے ہیں. خواجہ حیدر علی آتش کی جو آج ہم جس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، پہلی غزل کے آخری 3 اشعار کی تشریح ترنم سے پڑھنا چاہیے. جو غزل ہو، نظم ہو، جو بھی شاعری ہو، ترنم اس کی روح ہے، ترنم اس کی خوبصورتی ہے. ترنم سے غزل کا حسن عشق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے. نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، چونکہ یہ پہلی غزل کے جو آخری اشعار ہیں. نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ پتھر کی لکیر جو ہوتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے. یہ میں نے اپنے دوستوں سے سنا. احباب کہتے ہیں دوستوں کو. میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے پتھر کی لکیر جو ہوتی ہے نا وہ مٹتی نہیں ہے. یہ اردو کا محاورہ بھی ہے. پتھر کی لکیر، پتھر پر اگر کھدائی کی جائے، اس پر کچھ کھدائی کر کے اس پر کچھ لکھا جائے تو وہ زمانے کے گردش سے ختم نہیں ہوتا ہے، نہ وہ مٹتا ہے. یہی وجہ ہے جو پرانی بلڈنگیں ہیں، پرانی عمارات ہیں، ان پر پتھروں پر کندہ کی ہوئی تحریریں ہیں. پتھروں پر کندہ یعنی کھود کر لکھی ہوئی تحریریں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہم بازاروں میں جو قبرستان ہیں، وہاں پہ ہر قبر پر ایک پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پتھر پر کھود کر کندہ کیا ہوا تحریر ہوتا ہے کہ اس مردے کا نام، اس کے مرنے کی تاریخ، اس کے مناسب بھی اس پر ذکر کیے جاتے ہیں اور کھود کر اس پر لکھا جاتا ہے. اور ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے جو گورنمنٹ دفاتر ہیں، ان پر بھی سامنے کے گیٹ پر، دروازے پر سنگ مرمر کی اس پتھر پر کندہ یعنی
کھود کر اس کی سنگ بنیاد کی تاریخ، یا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کب بنایا، کس نے اس کی سنگ بنیاد ڈالی، وہ اس وقت کون منسٹر تھا، یہ کھود کر اس پتھر پر لکھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کھود کر لکھا جاتا ہے تاکہ مرور زمانہ سے زمانے کی زمانہ یعنی کافی عرصہ ہونے کے بعد بھی یہ باقی رہے۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، دوست مجھے کہتے ہیں جو پتھر کی لکیر ہوتی ہے نا وہ مٹی نہیں ہے، رہے گا پائی بت پہ نقش اپنی جب بسائی کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی لیے میں بت کے پائی پر، بت کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں، تاکہ جو یہ بت ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، میں اسی بت کے قدموں پہ ماتھا رگڑتا ہوں۔ جب بسائی کا معنی ہے ماتھا رگڑنا، عبادت کرنا۔ میں اس بت کے قدموں پہ اپنا ماتھا رگڑتا ہوں، جب بسائی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ یہ اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے پتھر کی لکیر وہ مٹتی نہیں ہے، بت جو ہے پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے قدموں پر عبادت کے طور پر ماتھا ٹیکتا ہوں۔ پیارے بچوں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، جین مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بہت سارے مذاہب ہیں۔ جو ہندوازم ہے یا وہاں پر بھی آئیڈول ورشپ یعنی بت پرستی کی جاتی ہے، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں۔ جو ہندوستان کے، جو ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پر بھی بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے مراسم عبودیت، عبادت کے مراسم بجا لائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب، میرا محبوب جو ہے وہ میرے لیے جس طرح ایک بت کے پجاری بت کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح میں اپنے میرا محبوب میرے لیے بت کے مانند ہے۔ میرا محبوب میرے لیے بت کے مانند ہے، اسی لیے میں اپنے محبوب کے سامنے جھکتا ہوں، تاکہ میں نقش اپنی جب بسائی کا، میں نے سنا ہے یہ پتھر کی لکیر، پتھر پر جب لکیر ڈالی جائے وہ مضبوط، وہ دائم رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ تبھی تو میں اپنے اس بت پر اپنے محبوب کے سامنے جھکتا ہوں، تاکہ یہ پائندہ رہے۔ دل اپنا آئینہ سے صاف عشق، اس شعر میں یہ بھی ہے کہ اس نے محبوب کو اپنے معبود سے تشبیہ دی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کو اپنے معبود سے تشبیہ دی ہے۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اسلام کا جو فلسفہ ہے اس میں آئیڈول ورشپ، بت پرستی جائز نہیں ہے، بلکہ مساجد میں جو عبادت کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی عکس، کوئی شکل، کوئی مورتی، کوئی فوٹو سامنے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بن دیکھے یعنی خدا کوئی کسی شکل کے بغیر، کسی مورتی کے بغیر وہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ جو میں اپنے محبوب کو پکارتا ہوں، محبوب کی جو میرے دل میں جو اس کا عشق ہے، جو محبت ہے، یہ ویسا ہی ہے جیسا جو بت خانوں میں جو لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، جیسا ان کا عشق ہے، محبت ہے، جیسا ان کا وہ رویہ ہے، ویسا ہی میرا بھی ہے۔ دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ شاعر کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ ایک صاف آئینہ ہے۔ آئینہ کا معنی وہ شیشہ جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر کوئی شیشہ آئینہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آئینہ وہ شیشہ کہلاتا ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، وہ صاف اور پاک عشق رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ اور میرا محبوب جو ہے، میرا معشوق جو ہے، وہ مجھ میں، میرے سینے میں، میرے دل میں اپنی خود نمائی کا حسن دیکھتا ہے۔ پیارے بچوں، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ شاعر کہہ رہا ہے
میرا دل جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، وہ ایک صاف شیشے کی طرح ہے، وہ اس شیشے کی طرح ہے جس میں شکل دیکھی جاتی ہے، جس میں اپنی صورت ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ ایک صاف اور پاک، صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے، میرا دل پاک عشق رکھتا ہے، جو میرا محبوب ہے، جو میرا معشوق ہے، وہ مجھ میں، میرے دل کے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے، وہ میرے دل کے آئینے میں اپنے آپ کی، اپنے وجود کی شکل دیکھتا ہے۔ خود نمائی کا معنی ہے اپنے آپ کو دیکھنا، خود نمائی اپنے آپ کو دیکھنا۔ حسن کا معنی ہے محبوب، حسن کا معنی ہے معشوق، حسن کا معنی ہے میرا پیارا، میرا محبوب، میرا معشوق۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب جو ہے، میرا معشوق جو ہے، وہ میرے دل میں، میرے دل کے آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ شاعر کہتا ہے صنم کا معنی ہے، صنم یہاں پہ محبوب کے معنی میں بھی ہے اور خدا کے معنی میں بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہاں پہ جو صنم کہتے ہیں بت کو، صنم کا لفظی معنی ہے بت۔ شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ آتش، چونکہ یہ آخری شعر ہے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو، جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو پہچانا۔ بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ اے میرے محبوب یہ بجا ہے، یہ درست ہے، جو آپ کو خدائی کا دعویٰ ہے یہ درست ہے۔ پیارے بچوں، یہ شعر سمجھنے کے قابل ہے۔ اس شعر کو اگر ہم عشق حقیقی میں لے جائیں گے، یعنی اللہ کے محبت میں لے جائیں گے، تو اس کی تشریح یہ ہوگی اے میرے محبوب، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں نے تو دیکھا نہیں آپ کو لیکن آپ کو پہچانا ہے، آپ کی جو آپ نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو دیکھ کر میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے مولا، اے میرے اللہ۔ اگر ہم اس شعر کو عشق حقیقی میں لے جائیں گے، شاعر کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے خدا، میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے آپ کو پہچانا ہے، آپ کے کاموں سے پہچانا ہے۔ جو آپ نے اس کائنات کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، خشکی کو بنایا، تری کو بنایا، سمندر کو بنایا، خوبصورت انسانوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، کیڑے مکڑوں کو بنایا، اڑنے والے جانوروں کو بنایا، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو بنایا، بیل بوٹوں کو بنایا۔ اے میرے مولا میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس طرح بنایا ہے کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہچانا آپ کی۔ اور بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے، اے میرے محبوب۔ یہاں پہ صنم بت کے معنی میں نہیں ہے، پھر یہاں پہ صنم تو مولا کے معنی میں ہے، یہاں پہ صنم خدا کے معنی میں۔ اے میرے خدا، یہ درست ہے جو آپ کو خدائی کا دعویٰ ہے، یہ درست ہے، کیونکہ آپ کے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ اگر ہم اس کو عشق مجازی میں لیں گے، یعنی دنیاوی عشق میں لیں گے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ عشق میں لیں گے، تو شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے اے میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو پہچانا۔ یہ درست ہے جو آپ کو اپنی محبت پر، یہ درست ہے جو آپ کو اپنی بڑائی پر جو آپ کو فخر ہے، یہ درست ہے جو آپ کو دعویٰ ہے اپنی خوبصورتی پر جو آپ کو ناز ہے، اپنی خوبصورتی پر، اپنی بڑائی پر جو آپ کو ناز ہے، یہ درست ہے کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ یہ جو دوسری غزل کے چند اشعار ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ نئے سبق میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔